بارش کا آغاز بڑی تیزی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ موسم کا بدلنے والی بارش شروع ہو گئی ہو۔ انشاءاللہ موسم بدلے گا ایک سے ساتھ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے بھی حالات بدل جائیں۔ دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف ایکشن تو لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ پتہ لگ رہا ہے، لیکن نظر بھی آنا چاہیے۔ بات وہی آج میں جیسے فیس بک پہ پڑھ رہا تھا کہ یہ چیزیں مل تو اتنے پیسے مل گئے، اربوں خربوں پیسے مل گئے، وہ کہاں گئے؟ اس کا بھی حساب لینا چاہیے۔ چینی گوداموں سے نکالی، وہ کہاں گئی؟ ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں کو اب پتہ چلنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ چور سپاہی والا گیم ہو، مڑ کے آپس میں بندر بانٹ کر کے عوام وہیں اس کا عوام کو نظر آنا چاہیے کہ عوام چیزیں سچی، جیسے پٹرول اب پھر اکٹھا ہی 26 روپے مہنگا ہو گیا، تو ایسے تو بات نہیں چلے گی۔ یہ اچھے موسم میں مجھ سے خوشگوار باتیں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ خوشگواری کے لیے کچھ ہے نہیں اس ملک میں۔ ملک کی یوتھ دھڑا دھڑ یہاں سے بھاگ رہی ہے، جان چھڑا رہی ہے، انلیگل لیگل، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں جی پھر کی ہویا، جان دیو جڑا جاندہ ہے۔ وہ کسے؟ میں ان کچھ کہنے لگا تھا، پابندیاں ہمیں اتنے، ورنہ میں سیدھا بس کاف سے کہنے لگا تھا۔ تو خدا کے بندے اچھے لیڈر جو ہیں نا، وہ یوتھ کو واپس بلاتے ہیں، وہ اپنے مین پاور کو واپس بلاتے ہیں، نہ کہ کہتے ہیں جاؤ جتھے دفعہ ہو تو سانوں کی اسی تو لٹو لٹا کے اتوں چلے ہی جانا۔ تو خدا را میں پھر ایک دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کرتا ہوں انتہائی تہ دل سے کہ خدا را اس ملک کو بچا لیں۔ میں نے صبح بھی آج ویڈیو ایک جاری کی کہ اگر دیکھیں سیدھی سی بات اگر میں کہہ دوں، سیدھی سی بات اگر میں آج اوپنلی کر ہی دوں، انتہائی معذرت کے ساتھ، سوچنے والی بات ہے نا، اگر اب لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں، اگر انہی لوگوں کے ذہن میں آگے ہم حرام موت کیوں منے، ان سالوں کو کیوں نہ مارے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے صبح کہا تھا نا کہ اگر یہاں اب انقلاب آیا تو خونی انقلاب آئے گا۔ میرے ذہن میں یہی سوال ابھر رہا ہے اور بڑے دنوں سے ابھر رہا ہے کہ اگر یہ خودکشیاں کرنے والے ہی اگر ان کا آگے یار ہم سالے کیوں حرام موت مریں، دیکھیں ان کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، بڑا پاورفل ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اس دن ایک آیا تھا کہ قاتلانہ حملہ ہوا کسی بڑے عہدے کے افسر پہ، وہ ملٹری سے ریلیٹڈ ہے، تو اس سے تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ دیکھیں اگر ان کے ذہن میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ ملک کسی انتشار کی طرف جائے، اگر یہ آ گیا کہ جناب ہم کیوں خودکشیاں کریں، ان سالوں کو کیوں نہ ماریں جن کی وجہ سے یہ ملک اس حال میں پہنچا، جس کی وجہ سے ہم بھوکے مر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اتنے مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج 75 سال ہو گئے ہیں، اور پھر آج میں نے ویڈیو دیکھی تو اس نے کلیئر کٹ بابا قائد اعظم پہ بھی کہا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا کہ کیوں وہاں اس کا کوئی کہتے ہیں گاڑی خراب ہوگی، زیادہ یہ کہتے تھے کہ پٹرول اس کا ختم ہو گیا، اور ساتھ ایک جو نا گاڑی ایک اور بھی تھی، وہ اشرافیہ بدماشی کی گاڑی تھی، وہ بھی اس میں ڈال کے لے جا سکتے تھے، لیکن مقصد تو یہ تھا نا اسے مروانا۔ بعد ہی اسے وہاں کرا کوئی وہ تقریباً 9 بجے رات کو ادھر پہنچے گورنر ہاؤس، اور 11 بجے اس کی ڈیتھ ہو گئی، مقصد وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی اپنا قابض ہو گئے پاکستان پہ، جو آج تک قابض ہے، مختلف شکل میں، مختلف اشکال میں۔ تو خدا را اب یہ رقص جو ہے نا، شیطانی رقص بند کریں، کیونکہ اگر عوام کو اگر اس میں ہو گیا کہ جو اپنا جناب یہ ہم ہی کیوں، میں بار بار دہرا رہا ہوں، یہ غور طلب بات ہے کہ اگر ان کے ذہن میں آگے ہم ہی کیوں حرام، یہاں بھی تکلیف میں اور آگے بھی تکلیف میں، تو کیوں نہ ان سالوں کو جو ہے نا ان سے انتقام لیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ براد وہی بلڈ شیڈ۔ اب تو میں سیدھا کہہ رہا ہوں کہ اگر اسے روکا نہ گیا، اس جو ظلم ہو رہا ہے بلکہ مظالم ہو رہے ہیں، تو پھر مجھے خطرہ ہے بہت بڑے بلڈ شیڈ کا اس ملک میں۔ پھر جو بچ گیا وہ کم از کم آرام کی زندگی میں رہے گا، چاہے میں ہوں، چاہے میرا آرمی چیف ہو، چاہے میرا چیف جسٹس ہو، چاہے وزیر اعظم سیاستدان ہو، لیکن بڑوں کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ ایک مثال سری لنکا کے سامنے ہے کہ بڑوں کو چن کے انہوں نے مارا، پہلے کپڑے اتارے ہیں، پھر انہوں نے صرف زدوں کو کیا مارا، یہاں تو اللہ معاف کرے، میں کہنا نہیں چاہ رہا۔ اس لیے خدا نہ اس ملک کے لیے کوئی ابھی معاشی استحکام لے کے آئیں، معاشی پالیسی بنائیں، اور یہ جتنے گندے انڈے ہیں ان سب کو اندر کریں، اور ان سب سے ان کے حلق میں جو ہے نا وہ انگلی ڈال کے پیسے نکالیں۔ آپ تو ایک ہی ذریعہ ہے، کیونکہ آپ تو باہر والے بھی کوئی بھیک میں بھی نہیں دے رہے۔ اس کی واضح مثال ایک آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ
اب جتنے پاکستان کے دوست تھے، طیب اردگان ہو، محمد بن سلیمان ہو یا کوئی اور ہو، وہ پاکستان کے اوپر سے ہو کے انڈیا جانا تو پسند نہیں کیا ہے، لیکن پاکستان آنا پسند نہیں کیا. کیوں؟ ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں چوروں لٹیروں کی حکومت ہے، یہاں ڈاکو اس ٹائم مسلط ہے. اور جو ایک بندہ شریف تھا اسے اندر کر دیا. اب دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے اس کا بھٹو جیسا انجام ہو. تو خدا را میں پھر اپنا ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے، کیونکہ یہ دونوں پاورفل ہیں، یہ دونوں ہاتھ ملانے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور چیف جسٹس صاحب کے سے کہ خدا را اس ملک کو بچاتے ہیں اور آپ لوگ بچا سکتے ہیں. اور تیسری قوت عوام ہے. اور کوشش نہ کریں کہ عوام اٹھ جائے. اگر عوام اٹھ گئی تو پھر یقین مانیں اتنا برا بلڈ شیڈ ہوگا نا کہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے امریکہ کی نہ مانیں، اپنے دل کی مانیں، اپنے اللہ کی مانیں. جو کہتا ہے کتنی کی زندگی اور جی لیں گے ہم جناب، ہم کتنی کی زندگی اور جی لیں گے، کتنی بقایا رہے گی. میری 55 سال ہے، 10 سال 20 سال 30 سال، آخر مرنا ہے. آخر مر کے حساب دینا. اگر یہاں حساب نہیں دے سکیں تو پھر آگے حساب دینا پڑے گا. یہ بارش اتنے ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈا ہو کے، ٹھنڈا اوپر نہیں، چاہے آپ سکنجی پی لیں، آپ مینگو جوس پی لیں، اورنج جوس پی لیں، اور پی کے ذرا اس بارے میں ضرور سوچیں کہ جو ہے نا پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. یہ آپ لوگوں کو یہ برسات کا موسم مبارک ہو، پکوڑے کھائیں، بریانی کھائیں، لیکن عوام کا خون نہ پئیں. اورنج جوس پئیں، لیمن جوس پئیں. جیسے اب گورنر بڑے رام نے 75 لاکھ کا ایک ٹینڈر پاس کر دیا کہ جناب اس میں کشمیر میوہ جات اور دیسی گھی اور چیز اور پتہ نہیں کیا کہ لمٹا. خدا کے بندے انسان بن، اللہ سے ڈر. عوام غریب مر رہی ہے، یہاں دو وقت کی روٹی نہیں ہو تو یہ چیزیں منگا رہا ہے عوام کے پیسوں سے. اور آفرین آئی عوام نے میں سے مجال ہے کسی نے کچھ بات کی ہو. یقین مانے اس گورنر کو تو وہاں سے گھسیٹ کے باہر لے آنا چاہیے تھا. سری لنکا والا حال کرنا چاہیے تھا کہ سالے اپنے پیسوں سے لیتا نہیں، اپنے پیسوں سے پتہ نہیں روٹی بھی کھاتا ہوگا کہ نہیں، ہمارے پیسوں سے یاشیاں کر رہا ہے. نکل یہاں سے. جب تک یہاں پہ اب انقلاب نہیں آئے. دیکھیں میں تو ابھی کہا سول نافرمانی تحریک چلائیں. سول نافرمانی تحریک پورا من، بالکل پورا من ہو، اس میں کوئی تشدد نہ، بلکہ اپنے بیچ میں ایسے بندے، اور پیورلی یہ عوامی سول نافرمانی ہو. 2 ستمبر کو بری طرح ہم ناکام ہوئے، جس کی وجہ سے یہ 2 دفعہ پیٹرول مہنگا ہو گیا جناب. 2 ستمبر کو ہم بری طرح ناکام ہوئے. اگر اسی طرح ناکام ہوئے تو یہ پیٹرول 500 پہ چلا جائے گا اور بجلی کا یونٹ بھی 500 پہ چلا جائے گا. پھر بھگتے، پھر خودکشی ہی کریں. یہاں بھی ڈنڈے کھائیں، آگے بھی ڈنڈے کھائیں، کیونکہ خودکشی کرنے والا تو قیامت تک وہ سزا بھگتے گا. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اسے اب جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں، وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے خدا را عوام کو بھی میں کہتا ہوں اب ہوش کے نہ لیں، اب اٹھیں، اب باہر نکلیں، ریلیاں نکالیں. بلکہ جلد سے جلوس ہے، جیسے باہر کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں، پورا من، ہاتھ میں صرف کتبے اٹھائے ہوتے ہیں، اور باہر نکل کے آپ ایسے یقین مانیں صرف لاہور میں 2.5 کروڑ عوام ہے. اس میں اگر 50,000 60,000 بھی نکل آتی ہے نا تو ایسے ہی ہر شہروں میں نکلتی ہے. سمجھ لیں تبدیلی آ گئی، ورنہ ہمارا یہی انجام ہوگا، ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. ان کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ سب سہولتیں لے رہے ہیں، یہ سب اندر سے ایک ہیں. اس عوام میں سب ننگے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہے، اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے. آپ کیا سمجھیں کہ آپ لوگ سپریم کورٹ میں وہ داخل کر رہے ہیں اپلیکیشن، جناب آپ یہ فری جتنے بھی ہیں وہ ختم کرائیں. وہ کیوں کرائے گا؟ وہ تو خود اویل کر رہا ہے جتنی بھی فری سہولتیں فیسلٹیز ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف تو خود لے رہا ہے سارا کچھ، وہ کروائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ کروائیں گے. اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو اب احتجاج کرنا چاہیے. نہیں کریں گے بھیا تو پھر موج کریں. اس بارش میں، ٹھنڈی بارش میں گرم پکوڑے کھائیں اور بعد میں جو ہے نا گالیاں نکالے حکومت کو، بل پھر کر دیا آگے، اب بجلی بھی مہنگی کریں گے. پھر اسے یہی آخری حل ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے. لیکن آپ گالیوں کا دیکھیں، دوسرے سویلائز قومیں جو ہے نا، وہ میں نے آگے کہا تھا کہ یورپ میں $10 وہ پیٹرول مہنگا ہو گیا. وہ جیسے ہی اعلان ہوا، جو جہاں تھا اس نے وہیں گاڑی بند کی سڑک پہ اور گھر آ گئے. شام کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا حکومت کو. یہ ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے کہ حکومت سے بات منوا رہی. سوال ہی نہیں پتا، یہ نہیں مانے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں نے ایک چھوٹا سا آسان مشورہ دیا تھا. آپ دیکھیں آج پھر بارش ہو گئی، اب موسم ٹھنڈا ہو گیا. یہ 3-4 مہینے ہمیں مل گئے ہیں. میٹر اٹھا کے اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اس کے ہم نے بل دیے ہیں. کھمبے سے تاریں سارے الیکٹریشین کو 200-400-500 دے دیں اتروا رہے ہیں، اور جا کے وہاں پہلی اپلیکیشن دے دیں، بھائی ادھر کوئی آئے ماریں گے. یہ ہمارے میٹر پہ بل ہے، یہ بھی نہیں دیں گے. جب آپ بغیرتی چھوڑ دو گے، ہم دوبارہ تاریں خود ہی لگا کے آپ کو پیمنٹ کر دیں گے اس بل کی. ابھی جا کے دیکھ لیں، ہم نے میٹر اتار دیا. اگر وہ ہینگی پینگی کریں گے تو پٹائی کریں گے آپ کی. اس لیے انسان بن جاؤ.
اور یقین مانیں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، رینجر والے بھی ہمارے بھائی ہیں، اور آرمی والے بھی ہمارے بھائی ہیں، اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ دو چار تو ہر ایک میں غدار ہوتے ہی ہیں، دو چار مفاد پرست ہوتے ہی ہیں، میر جعفر ہوتے ہی ہیں، میر صادق ہوتے ہی ہیں، پھر ان سے نبڑ لیں گے۔ اس لیے لیکن پہلے ہماری صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے، لیکن 2 ستمبر کی ہڑتال جیسی ہوئی، اسے حکومت کو بھی پتہ لگے یہ سوئی ہوئی قوم ہے، یہ ستو پی ہوئی قوم ہے، یہ باہر نہیں نکلے گی، ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں، پھر ٹھیک ہے، وہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس لیے اس ٹھنڈے موسم میں گرم پکوڑے کھا کے میری اس تجویز پہ عمل کیجیے گا، اور خصوصاً میں پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ خدا را اس غریب اگر یہ نہیں بولتی تو ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو آپ لوگوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا نا۔ آپ لوگوں کو جو ہے نا اپنے کیا کارکردگی وہاں بتانی پڑے گی۔ ارے بھیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کو 10 بار 12 بار جنت کی بشارت ہوئی، 11-12 سال کے بعد وہ حساب دے کے اپنا جو ہے نا وہ حکمرانی کا پسینے سے شرابور، جبہ پسینے سے شرابور باہر نکلے، یہ ہے ان لوگوں کا۔ پھر آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا، آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں، امید کرتا ہوں کمنٹس باکس میں جا کے ضرور کمنٹس کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔